قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہے؟ قیامت کی سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ یہ سور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ قرن ينفخ فی، یہ ایک سینگ کی مانند ہوگا اور اس کے اندر پھونکا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہیئۃ البوق، یہ بوق کی مانند ہوگا۔ بوق ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اس کے مانند یہ سور ہوگا اور اس سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور اس سور کے اندر پھونکتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کے سب مدہوش ہو جائے گی اور سب کے سب مر جائے گے۔ پہلی مرتبہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے۔ سور کے اندر کون پھونکے گا؟ سور کے اندر پھونکنے والا ایک فرشتہ ہوگا جس کا نام اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کو صاحب القرن بھی کہا گیا ہے اور صاحب السور بھی حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ سور کے اندر کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ سور کے اندر 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تب سارے لوگ مر جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہو گے۔ تو 2 مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، یہی اہل السنہ والجماعہ کا، جمہور اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ 2 سور کے درمیان پھونکنے کا عرصہ کتنا ہوگا اس کو بھی حدیث میں مفصل نہیں لیکن مجمل طور پہ بیان کیا گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ما بین النفختین 40، کہ 2 سور کے پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ اب یہ 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 ہفتے مراد ہے، 40 دن مراد ہے، 40 مہینے مراد ہے، یا 40 سال مراد ہے؟ اللہ رب العالمین ہی اس کے تعلق سے بہتر جانتا ہے۔ راوی حدیث سے جب پوچھا گیا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ما بین النفختین 40، کہ دونوں نفخوں کے درمیان، دونوں سور کے پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح نہیں کی کہ 40 سال کا وقفہ ہوگا یا 40 مہینے کا وقفہ ہوگا، لہٰذا میں بھی اس کی تشریح نہیں کرتا ہوں اور اس کی وضاحت میں بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ تو 2 سور کے پھونکنے کے درمیان 40 کا عرصہ ہوگا۔ بعض سلف نے یہ بات کہی ہے کہ 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہی اس کی مدت کو اور اس کی عدت کو اور اس کے وقت کو صحیح طور پر جاننے والا ہے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو میرے بھائیوں لوگ اٹھ کھڑے ہو گے اور لوگ حشر کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ قیامت کی سب سے آخری نشانی سور کا پھونکنا ہے۔ جیسے ہی سور کے اندر پھونکا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اور اسی چیز کو بعث سے، نشور سے اور معاد سے قرآن حکیم میں تعبیر کیا گیا ہے کہ دوسری مرتبہ انسانوں کو زندہ ہونا ہے۔ ہم جو زندگی جی رہے ہیں، جس زندگی میں اور جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی ہوگی، لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں لوگوں کو حاضر ہونا ہے۔ اسی کو بعث سے قرآن نے تعبیر کیا، اس کے علاوہ نشور سے اور اس کے علاوہ معاد سے قرآن نے تعبیر کیا، اور اسی زندگی کا کفار مکہ انکار کیا کرتے تھے اور کافرین اسی زندگی کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم تم کو ضرور بضرور دوسری مرتبہ زندہ کیا جائے گا اور تم کو آگاہ کیا جائے گا جو
تم عمل کیا کرتے تھے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ ہم تمام لوگوں کو زندہ کرے گا۔ یہ جو زندگی جی رہے ہیں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، دوسری مرتبہ ایک زندگی آنے والی ہے اور اس زندگی میں اللہ رب العالمین کے حضور ہم کو کھڑا ہونا ہے، اور اسی کو بعث سے اور نشور سے اور معاد سے قرآن حکیم نے تعبیر کیا ہے۔ قرآن جو 3 اہم موضوعات پر دلالت کرتا ہے اور 3 اہم موضوعات پر کلام کرتا ہے، ان میں سے ایک اہم موضوع یہ آخرت کا موضوع ہے، بعث کا، نشور کا اور معاد کا موضوع ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا اور جگہ جگہ اس کا اس بات کیا کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر انسانوں کو جمع ہونا ہے، حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔